میرے ہاتھ میں کتاب ہے ناظرین، انڈر دا شیڈو آف چنار، اور اس کی جو رائٹر ہے وہ بالکل آپ سے مخاطب ہے اس وقت، ہانجورہ صاحب نے ہی یہ لکھی ہے۔ اس بارے میں بتائیے کہ رائٹنگ کا جو اس شوق ہے یہ پہلے سے ہی تھا، ساتھ ساتھ آپ چلا رہے تھے، اور یہ کتاب اس کے بارے میں تھوڑا سا ہاں جی، رائٹنگ کا شوق پہلے سے ہی تھا۔ جب ہم کالج میں گئے تو اسکول میں بھی تھا، اسکول میں اچھا لکھتا تھا، لیکن اس وقت ہم چھوٹے تھے، ہمیں یہ پتہ نہیں تھا یہ لکھنا کیا ہوتا ہے، اس کو کیا کرنا ہو۔ لیکن کالج میں ہمارے پروفیسر صاحبان نے کہا کہ نہیں آپ لکھیے، بلکہ مجھے کہا گیا کہ آپ کشمیری لکھیے۔ مجھے کشمیری لکھنا نہیں آتا تھا، نہ میں نے کشمیری پڑھی تھی، تو میں نے کہا میں اردو میں لکھتا ہوں۔ کہا کہ آپ اردو میں اچھا لکھتا ہے، لیکن ہمیں کشمیری میں ضرورت ہے، کیونکہ وہاں کالج میں میگزین نکالنی تھی، کشمیری میں لکھنے والے بہت کام تھے ان کو۔ تو مجھے کہا گیا نہیں آپ کشمیری میں کرو۔ پھر میں نے زبردستی، تو جب کہا گیا انٹرسٹ کیا گیا نا بھئی یہ لکھا کرو، ایسے کرو، پھر میں نے پہلا افسانہ کشمیری میں لکھا نو آشین۔ نو آشین اس کا نام تھا، کہ وہ میگزین کے لیے تھا۔ یہ پہلا تھا جو میں نے کشمیری میں لکھا، اس سے پہلے اردو میں لکھا تھا کچھ۔ تو پھر میں ڈر کے مارے گیا، پروفیسر جو انچارج تھا میگزین کا، میں نے اس کو دیا، اس نے لیا گیا، 3 دن کے بعد واپس لایا، کہا کہ یہ رسم الخط ٹھیک نہیں ہے، غلط لکھا ہے آپ نے، اس کو سدھاریے۔ میں نے اس کو کریکشن کی ہے، اسی طریقے سے لکھیے، البتہ اس کا جو تھیم ہے بہت بڑھیا ہے۔ تو پھر میں نے کیا، تو 4 بار اس کو پھر ریوائز کیا، پھر کیا، پھر ہو گیا ٹھیک 4-5 بار لکھنے کے بعد۔ پھر اس کو میگزین میں پہلا نمبر اس کو ملا، اور مجھے اس وقت 50 روپے انعام بھی دیا گیا، اس وقت ہی 50۔ تو میری حوصلہ افزائی اس طرح سے ہوئی، میں نے کہا چلیے کشمیری میں ہی لکھتے ہیں۔ تو تب سے یہ شروعات ہوئی، میں نے کشمیری میں لکھنا شروع کیا۔ پھر انہی دنوں یوانی سروس یہاں شروع ہوئی، اور انہی دنوں ٹیلی ویژن بھی شروع ہوا۔ تو پھر ہم ٹیلی ویژن پروگرام میں جاتے تھے، یوانی سروس میں بہت سارے سینکڑوں پروگرام دیے۔ پھر کچھ پروگرام ایسے تھے جن کو میں خود ہی کمپیئر کرتا تھا۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، دونوں اردو اور انگریزی، سارا یہ کشمیری۔ تو یہ اور یہ کتاب کی آپ کا جو ذکر کیا ہے، یہ اصل میں آٹو بایوگرافی ہے، آپ کی خود کی؟ ہاں، خود کی آٹو بایوگرافی ہے۔ تو میں اس سے پہلے بھی اور کتابیں لکھی ہیں، لیکن یہ میں نے اس لیے لکھی کہ اس میں نے جو بچپن کا جو میں نے دیکھا، جو اپنا ماحول ارد گرد کیسے زندگی گزاری، گاؤں میں کیا ماحول تھا وہاں، اور جو کلچرل ڈائیورسٹی ہماری کشمیر کی تھی، ہم اکٹھے ہندو مسلم سب اکٹھے رہے، کس طریقے سے رہتے تھے، اور جو واتاورن ہمارا تھا اس بارے میں لکھا۔ پھر سیاست وہ بھی اس میں درج کیا، یہ ساری چیزیں جو میں نے 60 سال میں دیکھا۔ صاحب ہم یہ سمجھ لیے کہ آپ نے قلم بند کیا ہے؟ یہ قلم بند کیا ہے، اور یہ 3 زبانوں میں لکھی گئی، اور 3 زبانوں میں یہ ریلیز بھی ہوئی، ریڈرز کے لیے اویلیبل ہے، امیزون پر اویلیبل ہے۔ یہ انگریزی میں بھی انٹرنیشنل کسی ادارے نے چھاپی ہے، اور یہ کشمیری میں بھی چھپ گئی ہے، اور اس میں اردو میں بھی۔ اگر ہم ایڈوکیٹس کی بات کریں تو یہ شعبہ جو اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں کافی بزی رہتے ہیں، لیکن ہانجورہ صاحب آپ وکیل ہونے کے باوجود اتنا سارا وقت پھر اور کاموں میں، اور اس کے بعد رائٹنگ کے لیے کہاں سے یہ ٹائم آپ مینیج کرتے ہیں؟ ہاں، یہ بالکل صحیح ہے، حالانکہ میں خود مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ میرے اتنے کام پڑے ہیں اور میرے اتنے کام ذمہ ہیں کہ اس میں بہت سارا ٹائم چاہیے، نہیں ملتا ہے مجھے۔ لیکن جتنا بھی ٹائم ملتا ہے اس میں مینیج کر پاتا ہوں کچھ نہ کچھ، کیونکہ میرے جو سوشل سروس کا جو کام ہے اس میں بہت سارے کام ہیں، سارے کشمیر کو دیکھنا نہیں دیکھ پاتا ہوں۔ اب اس میں والنٹیئر بھی ہیں، لیکن اتنا نہیں کر پاتے جتنا کرنا چاہیے تھا۔ یہ میری ایک بدقسمتی ہے اور میرا ایک دکھ بھی ہے۔ ہاں، البتہ دوسری طرف سے آپ نے صحیح کہا کہ یہ جو وکالت کا جو پیشہ ہے یہ بڑا بزی پیشہ ہوتا ہے، اس میں پڑھنا لکھنا پلیڈ کرنا، اس میں بھی وقت چاہیے۔ تو ہاں، رات میں بھی کچھ کم وقت میں رات میں نکالتا ہوں اپنی نیند سے، وہ اس میں صرف کرتا ہوں، لکھتا ہوں، گھر میں سارا کچھ دیکھتا ہوں، مینیج کرنا پڑتا ہے۔ چھٹی کے دن بھی یہی کام کرتے ہیں، گھر بھی چلانا ہے، تو روزگار کی معاملہ ہے۔ لیکن جب انسان کی چاہت ہو، جب انسان کا ول پاور ہو، تو انسان ضرور مینیج کر پاتا ہے کسی نہ کسی۔ ہاں، مشکل درپیش آتی ہے ضرور ہے، وہ تو میں مانتا ہوں، لیکن کر سکتے ہیں۔ ایڈوکیٹ کے پاس ایک کلائنٹ آتا ہے، ایک ہوپ لے کے آتا ہے کہ یہاں سے اس دروازے سے میرے کو انصاف ملے گا، بالکل، اور یہ ذریعہ بنے گا میرے انصاف کے لیے۔ ایک سوشل ایکٹیوسٹ کے پاس بھی، آپ کے پاس بھی جب کوئی حاجت مند آتا ہے کہ اس دروازے سے میں خالی ہاتھ نہیں نکلوں گا،
کتنے خوش ہیں آپ کہ اللہ نے دونوں چیزیں آپ کے لیے رکھی ہے اور آپ کو دونوں چیزوں کا ذریعہ بنایا ہے اوروں کے لیے. ہاں بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ دونوں چیز ایسے ہیں جہاں میں کسی حد تک لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں. ہاں سوشل سروس میں بھی لوگ آتے ہیں، حاجت مند ہوتے ہیں، جن کی ضرورت ہوتی ہے، جن کی کسی نہ کسی طریقے سے مدد کرنی ہوتی ہے، کوشش کرتے ہیں کہ اس کی مدد کر سکیں. لیکن کہاں تک ہم کامیاب ہوتے ہیں وہ اللہ جانتا ہے، اور وہی جانتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں. البتہ دلی سکون ملتا ہے کسی حد تک، پورا نہیں ملتا ہے کیونکہ ہم پورا نہیں کر پاتے ہیں جتنا ہم کرنا چاہتے ہیں. کسی حد تک تو سکون ملتا ہے کہ ہاں ہم کسی نہ کسی طریقے سے کسی کی دکھ بھری داستان کو سنتے ہیں پہلے، کیونکہ اس میں سننا بھی پیشنس، ایک بڑا پیشنٹ ہیئرنگ دونوں میں، وکیل میں بھی پیشنٹ ہیئرنگ ہونی چاہیے اور اس میں بھی سوشل سروس میں بھی، کیونکہ وہ دکھ بھری داستان لے کر آتے ہیں دونوں. ادھر بھی کلائنٹ آتا ہے، اس کی بھی دکھ بھری داستان ہوتی ہے، اس کو انصاف ملنا چاہیے، اس کا پہلے سننا ہے. جب ہم اس کا سنتے ہیں پوری طرح سے، اس کو آدھا وہاں سے ہی سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ ہاں میرا کام بننے والا ہے. اسی طرح سے جب ہم سنتے ہیں کسی آدمی کو، کسی شخص کو، کسی عورت کو، کسی متاثر افراد جو ہمارے پاس آتے ہیں ان کو سنتے ہیں، تو ان کو لگتا ہے شاید کچھ ہو جائے گا، پھر ہو یا نہ ہو لیکن ان کو تسلی ہوتی ہے. پھر ہماری کوشش رہتی ہے کہ سننے کے بعد کس طرح سے ان کی مدد کریں، کس طرح سے ان کو انصاف دلائیں، کون سا قانون اس میں اپلائی کریں اور کون سا دروازہ کھٹکائیں، کہاں جائیں اس کو انصاف دلانے کی. اور یہاں دیکھتے ہیں کہ کہاں کس طرح سے اس کے بچے کو تعلیم دلوائیں، کس طرح سے اس کو خود مدد کریں. یہ دونوں چیزیں جب اس کا دونوں کا تجزیہ کرتے ہیں تو کسی حد تک خوشی ظاہر ہوتی ہے اور خوشی محسوس ہوتی ہے. صحیح بات ہے. ابھی کیا کرنا باقی ہے ہانجرا صاحب کو؟ آپ دیکھیے جو ہمارا ماحول آج کل ہے، جو ہم کشمیر کی میں ذکر کروں، کشمیر کنٹیکسٹ کی اگر میں بات کروں، اتنا ماحول بگڑ گیا یہاں. ڈرگ کے حوالے سے اگر بات کریں، یا محتاج غریب مسکین 2,14,000 کے قریب یتیم بچے ایسے ہیں جن کو تعلیم دلوانے کی ضرورت ہے. اگر ان کو تعلیم نہ دیں، ان کو راہ راست پر نہ رکھیں، تو شاید کل کا مستقبل ہمارا بہت خراب ہو جائے گا. یہ ڈیریل ہو جائیں گے، پتہ نہیں کیا بنیں گے. تو یہ چیلنجز ہمارے سامنے بہت موجود ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ان سب کو ایڈریس کریں، ان سارے جو ایشوز ہمارے پاس ہیں، سوشل ایونلز کچھ ہے ہمارے. آپ دیکھیے شادیوں پر لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، لیکن اگر ہم کہیں کہیں ان کو کہ بھائی یہ غریب ہے، یتیم ہے، اس کی طرف کچھ دھیان دیے، کچھ ہزار خرچ کریے، نہیں کرتے ہیں. تو یہ چیلنجز ہمارے سامنے ہیں کہ کس طرح لوگوں کو مائل کریں، کس طرح لوگوں کو موبلائز کریں کہ بھائی سماجی خدمت کرنی ہے، یہ آپ کا دینی فرض بھی ہے، یہ آپ کا اخلاقی فرض بھی ہے، اور انسانی فرض سب سے بڑا ہے. تو یہ چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں، بہت بڑا کام ہمارے سامنے پڑا ہے، لیکن کر نہیں پاتے اتنا جتنا کرنا چاہے تو، اور جتنا کرنا ہے. یہ دکھ ہے لیکن کوشش جاری رہے گی. ان سعیکم لشتیٰ، جب ہم کوشش کریں گے تو اوپر سے اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا. یہ میرا ایمان ہے. شکریہ سر وقت دینے کے لیے اور اتنی قیمتی باتیں ہم سے کرنے کے لیے. اور ناظرین کہتے ہیں نا کہ سوسائٹی میں اگر رہنا ہے نا تو تھوڑا سا بھی کنٹریبیوٹ کرو، کوئی نہ کوئی جنریشن یاد رکھے گی، آپ کا نام یاد ہمیشہ رہے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی. اگلے شمارے میں کسی نئے مہمان کو روبرو کرائیں گے آپ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.